أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 اور 153 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بن جاؤ. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایمانی زندگی کا خلاصہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد کرنا. اس کائنات میں انسان جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ سب نعمتیں دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس زندگی میں کوئی کسی پر احسان کر لے، کسی کے ساتھ اچھا کر لے، بھلا کر لے، تو انسان ان احسانات کو یاد رکھتا ہے. محسن کے احسانات کو استعمال کر کے بھول جانا یہ بے وفائی ہے. اور بے وفائی کو نہ انسان پسند کرتا ہے اور نہ حیوان پسند کرتا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بے وفائی اتنی بدترین چیز ہے کہ انسان تو انسان، وہ حیوانات جو لا عقل ہے، یعنی جو عقل نہیں رکھتے، آخرت میں جن کا حساب کتاب نہیں ہے، اگر انسان اس حیوان کے ساتھ بھی ناقدری کر لیتا ہے، اس کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کر لیتا ہے، تو وہ حیوان بھی اس بات کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. انسان کا درجہ حیوان سے کتنا بڑا، اشرف المخلوقات. پھر اللہ رب العزت کی ذات جو سب سے بڑی ہے، جو سب کچھ ہے، اس پوری کائنات کو آنن فآنن اپنے حکم سے پیدا کرنے والی، اپنے حکم سے ختم کرنے والی، اگر یہ بندہ اللہ سے بے وفا ہو جائے تو کتنی محرومی کی بات ہے. اس لیے حکم دیا کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو. اللہ کے یاد کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے. جیسے ہمارا یہ سالانہ اجتماع چل رہا ہے، تو اصلاحی اور تربیتی اجتماع کی بنیاد وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے، کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہر وقت تازہ ہو. ہر وقت کوئی لمحہ اس زندگی میں ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ بندہ اللہ کی ذات سے دور ہو جائے. اس لیے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور ملفوظ ہے، جو ہم سب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دست بکار دل بیار. ہماری حاضری ہوئی اور ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت اقدس حافظ سید لیاقت علی شاہ صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. اس سفر میں ہم نے جب ہماری حاضری ہوئی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ، تو ان کے مزار سے باہر ایک دیوار پہ بہت بڑا ایک بورڈ لگا ہوا تھا.
اور اس پر کئی زبانوں کے اندر، اس لیے کہ ازبک تو اپنی خود ایک زبان ہے ازبکستان کی، لیکن انہوں نے پھر اس ملفوظ کا کئی زبانوں کے اندر ترجمہ کیا ہوا تھا، اور وہاں یہ ملفوظ حضرت کا لکھا ہوا تھا، دست بکار دل بیار، کہ انسان کا ہاتھ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہو لیکن انسان کا دل اپنے یار کے ساتھ مشغول، دل میں ہر وقت اللہ پاک کی یاد ہو، ایک لمحے کے لیے بندہ اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ اور ہم نے دیکھا اپنے حضرت شیخ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس پورے سفر میں چونکہ بہت قریب سے، یقین کریں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کی زبان ذکر کے بغیر، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، زبان پہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ذکر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایک بات ہمارے بزرگوں نے خاص طور پہ لکھی ہے کہ دین کے ہر حکم میں اعتدال، جہاں اعتدال ہٹتا ہے وہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کے اس عظیم عمل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض طبقات ایسے ہیں جو ذکر کی ہیئت کو، کیفیت کو، اس کے طریقے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ذکر کے عنوان سے ایسی عجیب و غریب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ایک تاثر گیا کہ شاید ذکر اس کو کہتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے رد عمل میں ایسا طبقہ وجود میں آیا کہ جس نے نعوذ باللہ ان ساری چیزوں کا انکار ہی کر دیا کہ بھئی ذکر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر، وہ کہتے ہیں ذکر تو قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر تو قرآن کو بولا گیا، لہٰذا یہ جو تسبیحات ہیں، یہ جو معمولات ہیں، یہ جو وظائف ہے، یہ جو لطائف ہے، یہ جو اوراد ہے، انہوں نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب ہمارے اکابر کا مسلک و مشرب، اس میں یہ ملفوظ لکھا اور خلاصے کی بات لکھی کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ مسلک دیوبند کیا ہے، فرمایا ایک لفظ میں اعتدال، کہ مسلک دیوبند نام ہے اعتدال کا، جس میں نہ افراط ہے نہ اس کے اندر تفریط ہے۔ اس لیے ہمارے خانقاہوں میں اصلاحی سلاسل کے اندر جتنے اکابرین چاروں سلسلوں کے گزرے ہیں یا موجود ہیں، انہوں نے ذکر کی ترتیب کو بھی افراط و تفریط سے بچایا، اس کا بھی ایک نظم بنایا، اس کی بھی تعداد رکھی، اس کو بھی سیکھنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا۔ بندہ اللہ کو یاد کرے جیسے اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آج اگر میں اپنے سے عمر میں 2 سال اگر بھائی مجھ سے بڑا ہے، بھائی، والدین بھی نہیں، اگر کوئی اپنے بڑے بھائی کو ہلکے الفاظ سے یاد کر لے یا نامناسب انداز سے بلا دے یا تکیہ لگایا ہوا ہو بلا دے، تو بڑے کیا کہیں گے کہ کتنا بدتمیز بے ادب ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کو یہ نہیں پتا کہ بڑوں کو بلانے کا، ان سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دنیا کے رشتوں کو بلانے کے لیے بھی آداب ہے، اللہ کی ذات کو پکارنے کے آداب کیسے نہیں ہوں؟ اللہ کی ذات کو یاد کرنے کے آداب کیسے نہیں ہوں؟ اس لیے آداب۔ اور ہمارے پھر الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا، ترغیب دی گئی مراقبے پر،
اور ہمارے حضرت بڑے مامو جان حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مراقبہ وہ اس سلسلے کا پیٹرول ہے. پیٹرول جیسے گاڑی کے لیے ایک پیٹرول ہو ضروری ہے، ورنہ کتنی قیمتی گاڑی ہو اندر فیول نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، تو گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا. مراقبے سے ایک نور دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ذکر میں اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہے. ہمیں یاد ہے ہم دور حدیث میں تھے، ہمارے بڑے بھائی حضرت مفتی محمد قاسم العباسی نور اللہ مرقدہ، ہماری حاضری ہوئی فیصل آباد میں. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم. آج کل حضرت شدید بیمار ہیں، اللہ پاک ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. نسبت بڑی قوی ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ہے. تو ہم حاضر ہوئے، حضرت درس دے رہے تھے، پھر فارغ ہوئے، پھر ناشتہ فرمایا، ہمیں بھی ساتھ بٹھایا ناشتے میں. پھر پوچھا کہاں سے تشریف آوری ہوئی، ساری باتیں پوچھی. اچھا، پورے ناشتے میں جو آدھا گھنٹہ 35 منٹ، اس میں حضرت نے صرف کراچی شہر کے احوال، مدارس کے یہی باتیں کی. کوئی جیسے انسان جاتا ہے بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، تو دل میں ایک طلب اور سوچ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں گے، ہم طالب علم ہیں. کچھ نہیں فرمایا. جب ہم نے اجازت چاہی مصافحے کے لیے آگے بڑھے تو ایک جملہ فرمایا بیٹا آپ لوگ طالب علم ہیں، اور علم کے اندر نور ذکر سے آتا ہے. ایک بات، علم کے اندر نور وہ ذکر سے آتا ہے. تو زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے، زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اس بندے کو اللہ کے ذکر کی احتیاج نہ ہو، بندہ ذکر کا محتاج نہ بنے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا انسان اللہ پاک کو یاد کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں اللہ کی طرف سے نور کے آنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ چمک جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا نا، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. جب بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اپنی طرف سے انوارات اس پہ کھول دیتے ہیں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ظاہری جسم میں، اس کے معمولات کے اندر نور ہی نور ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہو جاتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ بندہ جب ذکر کرے تو سیکھ کر کرے. اصل فائدہ یہ ہے ان بڑوں کی صحبت میں آنے کا، اجتماع میں بیٹھنے کا، سفر کر کے قربانی دے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں سے، ان اکابر سے، ان کی صحبتوں سے اللہ کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ تو سیکھ لیں کہ بھئی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ چاہے کتنا ہی متقی ہو، صالح ہو، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، کر لیتا ہے، تو ہمارے ذکر کی کیا حالت ہے. ذکر کرتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں سوچتے بھی ہیں، دائیں بائیں دیکھتے بھی ہیں، دل کے اندر طرح طرح کے خیالات بھی گزرتے ہیں. تو کوئی نہیں کہہ سکتا اس دنیا میں کہ میرا ذکر اخلاص سے بھرپور ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے ہمیں ذکر کا حکم دیا، اور ہم اللہ کو جتنا ہو سکے یاد کر بھی لیں، لیکن ہمارے ذکر میں 1000 قسم کے نقائص ہیں، عیوب ہیں، کمزوریاں ہیں. لیکن جواب میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ جب اپنے بندے کو یاد کریں گے اس کی کیا شان ہوگی. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے نا، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے.
کامل ذات ہیں. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ وعدہ فرما چکے کہ تم جب میرے ذکر میں لگ جاؤ گے میں تمہیں یاد کرنے لگ جاؤں. یہ بندہ یقین کر لے کہ میں اس وقت جب ذکر کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہوں، اس وقت میرا خالق بھی مجھے یاد کر رہا ہے. کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرے شکر گزار بن جاؤ. ذکر کے ساتھ شکر کا حکم دیا کہ ذکر کرو اور میرا شکر کرو. حالانکہ ذکر الگ عمل ہے، شکر الگ عمل ہے. ان دونوں کو ساتھ کیوں جوڑا؟ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ علماء نے لکھا ہے اس میں ربط ہے، جوڑ ہے. بے ربط کلام نہیں اللہ پاک کا. دنیا کے اندر اگر انسان بے ربط باتیں کرے، ابھی یہ کہا کہ جی میں صبح اجتماع میں جاؤں گا، پھر کہا کہ رات میں نے قورمہ کھایا تھا، دو باتوں میں جوڑ نہیں، تو لوگ کہیں گے کہ شاید تھوڑا سا دماغ ہل گیا ہے، لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے. دنیا میں سمجھدار، سنجیدہ، باوقار آدمی کے کلام میں ربط ہے. اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے کلام میں کتنا ربط ہوگا، کتنا جوڑ ہوگا. ذکر کے ساتھ شکر کو جوڑ دیا کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو. مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کی توفیق ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. ذکر کی توفیق من جانب اللہ دی جاتی، اور جب ذکر کی توفیق اللہ پاک نے دی اور بندے نے اللہ کو یاد کر لیا، کم کیا زیادہ کیا لیکن کر لیا، کچھ وقت اللہ کے ذکر میں یاد میں گزار دیا، یہ اتنا بڑا عمل اس سے ہو گیا، اتنا خوش نصیب ہے کہ اب اس کو فوراً اس ذات کا شکر ادا کر لینا چاہیے. اگر یہ شکر ادا نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ اس توفیق کے اندر پھر کمی آ جاتی، کمی واقع ہو جاتی. تو اس لیے انسان ذکر بھی کرے اور جب فارغ ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنے والا بنے. اسی لیے فرمایا ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی جو مسنون دعائیں ہیں اس میں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہر نمازی فرض کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم الحمدللہ ضرور کہا کریں. 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ شکر کی ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ وہ تحمید ہے، اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے. لہٰذا یہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے گویا اس نے اس نماز کی توفیق، اس ذکر کی توفیق، تلاوت کی توفیق پر اللہ پاک کا شکر ادا کر دیا. آگے فرمایا اے ایمان والو تم مجھ سے مدد طلب کر لو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کسی نیک عمل کی طرف آتا ہے، اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف جانے لگتا ہے، 1000 قسم کے حاسدین، باغزین، مفسدین، شریرین پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتے. آج آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، لوگ منہ پھلا کے بیٹھ جائیں. اللہ نے آپ کو نواز دیا، بوجھ سامنے والے پہ آ جائے گا. دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشان انسان ہوتا ہے کہ بھئی یہ دن بدن کیوں ترقی کی طرف جا رہا ہے. انسان جب ذاکر اور شاغل بن جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں آنے کا عادی بن جائے، اس کے جسم، ظاہر اور باطن پر ذکر کے انوارات آنے لگ جائے اور لوگ کہیں بھئی فلاں بڑے اللہ والے ہیں، اس عمر میں اللہ نے ان کو اتنی توفیق دے دی، تو کیا خیال ہے کون برداشت کرے گا اس کو؟ ایسے موقع پہ لوگ پھر حسد میں آتے ہیں. تو اس بندے کو حکم کیا دیا کہ تم پریشان مت ہونا، تم صبر سے کام لو. اور صبر کا آسان ذریعہ کیا ہے؟ بالصبر والصلاۃ. علماء جانتے ہیں ایک واو ہوتا ہے جو مع کے معنی میں ہے، معیت، ساتھ، کہ وہ صبر کیسے ہوگی؟ فرمائے نماز کے ساتھ. صبر کے لیے سب سے آسان ذریعہ وہ نماز ہے. جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، انسان وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے گا تو صبر اللہ پاک اس کے دل کے اندر پیدا فرما دے.
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی ذات وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے تو بڑی سعادت ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کی، صالحین کی، مقربین کی صحبت ہمیں نصیب کر دے کہ جن کے جسم کے روئے روئے سے ذکر کے انوارات نظر آتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم گئے صادق آباد اور ہمارے مرشد زادے بیٹھے ہوئے حضرت مولانا ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی۔ آپ یقین کریں ہماری طالب علمی کا وقت تھا، لیکن حضرت کی مسجد کی کیفیات الگ، انسان اندر ہوتا ہے عجیب کیفیت ہو گئی، پھر باہر نکلے کیفیت الگ ہو جاتی۔ تو ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب فرمانے لگے، فرمائے حضرت کی زندگی میں ذکر کا نور بہت زیادہ تھا، اس لیے کیفیت بدل جاتی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مبارک اجتماع کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔